بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کے سامنے پیغمبروں پر ایمان کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ یہ اس موضوع سے متعلق میری پریزنٹیشن کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ ایک دوسرا حصہ بھی پیش کروں گا۔ ایمان ان حقیقتوں کو ماننے کا نام ہے کہ جن حقیقتوں کو اگرچہ کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر ہم ان کو پیغمبروں کی دعوت کے نتیجے میں اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے ماننے کے دلائل اتنے مضبوط، اتنے قوی، اتنے کنونسنگ ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ان میں سب سے زیادہ نمایاں ایمان تو اللہ پر ایمان ہے، اس کے بعد قیامت کے دن اور اس کے بعد آخرت کی زندگی پر ایمان ہے، اور خود پیغمبروں پر ایمان ہے کہ ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ وحی اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان تک پہنچاتا ہے، اور پیغمبروں کے پاس اللہ کی کتاب بھی ہوتی ہے۔ ان سب پر ایمان در حقیقت پیغمبروں پر ایمان کہلاتا ہے۔ جب ہم پیغمبروں پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو الفاظ ہیں کہ جو قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں، ایک نبی اور ایک رسول۔ ہم انگلش میں عام طور پر نبی کے لیے پروفٹ اور رسول کے لیے میسنجر استعمال کرتے ہیں، مگر اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ رسول وہ نبی ہوتے ہیں جو ایک اللہ کی طرف سے ایسا منصب لے کر آتے ہیں کہ جس میں وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کا پیغام دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ واضح الٹیمیٹم اللہ کی طرف سے مینڈیٹ لے کر آتے ہیں کہ اگر ان کی قوم نے ان کا انکار کیا اور وہ انکار پر اڑ گئے تو پھر ان کے اوپر اللہ کا وہ عذاب کہ جو برے لوگوں کے اوپر قیامت کے بعد آئے گا، ایسے لوگوں پر اسی دنیا میں آ جائے گا۔ گویا کہ رسول وہ نبی ہوتے ہیں کہ جو اس دنیا میں اللہ کی عدالت، اللہ کا فیصلہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ گویا کہ رسول نبی کا سب سیٹ ہے۔ تمام وہ اللہ کے بندے کہ جن پر اللہ نے وحی نازل کی اس مقصد کے لیے کہ وہ اس وحی کو، اللہ کے پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں، ان کو نبی کہتے ہیں۔ نبیوں میں سے بعض نبی رسول بھی ہوتے ہیں، اور وہ جب آتے ہیں تو وہ اس اعلان کے ساتھ آتے ہیں کہ وہ جو پیغام لے کر آئے ہیں یا تو ان کی قوم اس کو مان لے اور کامیاب ہو جائے، یا اگر وہ انکار پر اڑ جائے تو پھر اللہ کے آخری اس فیصلے کا انتظار کرے کہ جو ان پر اسی دنیا میں آ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول یہ بڑے اہم لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس دنیا میں جب وہ آ جاتے ہیں تو انسان کو اللہ کی مرضی، اس کی منشا انہی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات کو، اپنے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے انہی کا انتخاب کرتا ہے۔ اس وجہ سے ان کو ماننا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے، یہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کو ماننا
اللہ کے اس فیصلے کو ماننے کا نام ہے کہ اس نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا پیغام بھیجا۔ ان کو ماننا اللہ کے پیغام کو ماننا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کے نبی اور نبیوں میں سے کچھ وہ کہ جو رسول ہوتے ہیں، وہ جب اتنے اہم لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو ماننا ضروری ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر آدمی کیوں مانے؟ اور ایک شخص نبوت کا دعویٰ لے کے آ جائے اور وہ یہ کہے کہ میں بھی نبی ہوں، تو اس کو نہ ماننے کی کیا وجہ؟ چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو بتایا ہے کہ اللہ کے جب نبی آتے ہیں تو ان کے آنے کے کیا دلائل ہوتے ہیں، ان کو پہچاننے، ان کے سچے پیغمبر ہونے کی کیا ایویڈنسز ہیں، کیا آرگومنٹس ہیں۔ قرآن مجید سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے۔ قرآن میں ان کی تعداد تو بیان نہیں ہوئی ہے، مگر اگر ایک حدیث میں جو تعداد بیان ہوئی ہے اس کو صحیح مان لیں تو 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے، جن میں سے 313 رسول تھے۔ اس حدیث کے بارے میں یہ بحث ہے کہ کیا یہ ریلائبل ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بہت سے نبی بھیجے اور نبیوں میں سے بعض رسول بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کو ہم کیوں مانیں؟ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ان تمام پیغمبروں کے بارے میں، وہ بھی کہ جن کا تذکرہ ہمارے پاس قرآن مجید میں ہے، اور وہ بھی کہ جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ رسولاً قد قصصناہم علیک، ایسے بھی رسول ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم نے اے پیغمبر آپ کے سامنے کیا۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ایسے بھی رسول ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا۔ مگر یہ بات طے ہے کہ اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ڈکلیئر ہو گئے اللہ کی طرف سے، تو آپ کو ماننا، آپ کا اقرار گویا کہ پچھلے تمام نبیوں اور رسولوں کا اقرار ہے، ان کو ماننا ہے۔ آپ کے بعد کسی نبی کو آنا نہیں، آپ سے پہلے بہت سے نبی آئے، جن میں سے بعض کا ذکر قرآن میں ہے، چند کا ذکر قرآن میں ہے، اور بہت سے وہ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ مگر آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اب آپ کو ماننا گویا کہ تمام انبیاء کو ماننا ہے، اس لیے کہ آپ تمام انبیاء کے بعد خاتم النبیین، نبیوں کی مہر بن کے آئے، یعنی نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے کے لیے آئے۔ ظاہر ہے کہ ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی کیوں مانیں؟ یہ سوال اگر آپ مسلمانوں میں بیان کریں تو شاید لوگ پریشان ہوں، شاید کچھ ناراض بھی ہوں کہ یہ کون سا سوال ہے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو مانتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ایک ماننا تو وہ ہوتا ہے کہ جو پیدائشی طور پر ماننا ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر چونکہ مسلمان پیدا ہوئے تو ہم نے بچپن سے لے کے اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے مانا، لوگوں کو، بزرگوں کو مانتے ہوئے دیکھا، سنا، تو ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد
ان انسانوں پر مشتمل ہے، آپ کہیے کہ موجودہ دنیا کی 77، 78، 77، 78% پاپولیشن ان انسانوں پر مشتمل ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فارملی اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے. تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر کیوں مانتے ہیں. میں نے گزارش کی کہ یہ ماننا محض ٹریڈیشن، عقیدت یا جذبات کی وجہ سے ہونا کافی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ کا پیغام اب رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے اللہ کا وہ پیغام ہے کہ جو ساری انسانیت کے لیے ہے، تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ پھر اتنے بڑے دعوے کو کوئی شخص کہ جو پیدائشی طور پر نہیں مانتا وہ کیوں مانے، اور جو پیدائشی طور پر بھی مانتا ہے وہ شعور کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کیسے مانے. ایک ماننا ہوتا ہے جذبات کے ساتھ، اور ایک ماننا ہوتا ہے دلائل، عقل کے نتیجے میں، ایسے کہ آدمی اس انڈرسٹینڈنگ کو انٹرنلائز کر لے اور وہ یہ محسوس کرے کہ یہ بات ٹھیک ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم مسلمان ہیں، اس کا سچی بات یہ ہے کہ ایک مطلب، بڑا اہم مطلب یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے ہیں. ہم نے اس بات کو مانا ہے، ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں یہ پیغام واقعی اللہ کا پیغام ہے. ہم یہ کیوں مانتے ہیں، یا اس سوال کو یوں میں بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید ہم کو اس بات کو ماننے کے لیے کیا دلائل، کیا ایویڈنسز پیش کرتا ہے. قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر ماننے کی جو دعوت دیتا ہے، تو اس دعوت کے پیچھے، اس دعوت کی سپورٹ میں جو دلائل فراہم کرتی ہے اللہ کی کتاب، وہ دلائل 4 کیٹیگریز کے دلائل ہیں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن مجید نے 4 دلائل دی ہیں، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دلائل کے تو انبار ہیں، مگر وہ دلائل اگر کیٹیگرائز کیے جائیں تو بنیادی طور پر 4 کیٹیگریز بنتی ہیں. ان میں سے ایک کیٹیگری آپ کے کردار سے متعلق ہے، آپ کا کیریکٹر. دوسری کیٹیگری ہے آپ جو پیغام اپنے ساتھ لے کر آئے اس کی بنیاد پر. تیسری کیٹیگری دلائل کی، اس بات کے ثبوت کے لیے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ پیشن گوئیاں ہیں کہ جو آپ سے پہلے پیغمبروں نے آپ کے بارے میں کی اور وہ پچھلی کتابوں میں موجود ہیں. اور چوتھی کیٹیگری آپ کے پیغمبر برحق ہونے کی یہ دلیل ہے کہ خود آپ نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنے کی ابتدا ہی میں ایک ایسی پیشن گوئی کی کہ جو پیشن گوئی اللہ کے کلام میں بار بار بیان ہوئی. اتنی بیان ہوئی کہ شاید یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ قرآن کے ہر صفحے میں موجود ہے، اور وہ پیشن گوئی بالآخر پوری ثابت ہو گئی، سچ ثابت ہو گئی. میں آپ کے سامنے ان دلائل، آرگومنٹس کی 4 کیٹیگریز کو بیان کروں گا. آج میرے لیے پہلی 2 کیٹیگریز کو بیان کرنا
ہی ممکن ہوگا، شاید دوسری کیٹیگری میں پورا بیان نہ کر سکوں۔ کسی اور نشست میں انشاءاللہ میں بقیہ 2 کیٹیگریز کو بھی بیان کروں گا۔ چنانچہ ان دلائل کی جو عنوانات ہیں ان میں سے پہلا عنوان ہے آپ کا کیریکٹر، آپ کا کردار۔ قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹمپریز کو، آپ کے زمانے کے لوگوں، ہم عصر لوگوں کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دی کہ وہ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے کردار کے حامل انسان تھے کہ جس پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تھی۔ آپ کا کردار بے مثال تھا۔ تمام پیغمبروں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ جب آتے تھے تو وہ اپنی قوم کے لوگوں کو کہتے کہ انی لکم رسول امین، دیکھو میں تمہارے لیے ایک ایسا رسول ہوں کہ جو امانت دار ہوں، یعنی میں، تم جانتے ہو کہ جو ماضی کی زندگی میں نے تمہارے سامنے گزاری اس میں میں نے اپنی امانت کو تم سے منوایا۔ چنانچہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس مکے میں گزارے۔ مکہ کے جو ایک چھوٹی سی بستی تھی، ہمارے کسی بھی ماڈرن کالونی کا ایک سیکٹر اگر آپ لیں تو مکہ اس سے بھی چھوٹا تھا، یعنی ایک ایسی بستی تھی جس میں ہر انسان دوسرے انسان کو جانتا تھا، اچھی طرح سے جانتا تھا۔ یہاں آپ 40 برس رہے اور اس دوران میں جو کردار آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اس کو دیکھ کے ہر انسان یہ کہتا تھا کہ آپ الصادق الامین ہیں، آپ سچے ہیں اور آپ امانت دار ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی گواہی تمام مکے والے دیتے تھے۔ اور ایک اور بات بھی لوگ جانتے تھے کہ اس زمانے میں مکے اور دوسری شہروں میں ایک مذہبی شخصیت ہوتی تھی، مذہب کو پیش کرنے والے کچھ لوگ ہوتے تھے جن کو کہ کاہن کہا جاتا تھا، جو کچھ مستقبل کی خبریں کچھ صحیح کچھ غلط بیان کرتے، لوگوں کو کچھ مذہبی مشورے دیتے اور کچھ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے یہ باور کراتے کہ انہیں غیب کی خبریں معلوم ہیں، کچھ جنات کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید نے مکے والوں کو خطاب کر کے سورہ تکویر میں، سورہ نمبر 81 جو بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وما ہوا علی الغیب بدنین، یہ غیب کی خبروں کو بیان کرنے کے معاملے میں ذرہ برابر بھی خواہش مند نہیں تھے، یعنی ان کے ہاں اس طرح کا کوئی رجحان نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو اس بات سے متاثر کریں کہ بھائی آؤ میں تمہیں کچھ غیب کی خبریں بتاتا ہوں، میں نے آج ابھی تازہ کچھ اور چیزیں جانی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے قرآن مجید نے یہ بات بھی بیان کی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار تھا تو اس کردار کے نتیجے میں لوگ آپ پر ایمان لائے۔ آپ پر ایمان لانے والے سب سے پہلے وہ لوگ تھے جو آپ کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص کسی کو بہت قریب سے جانتا ہو وہ سب سے بڑی گواہی بن جاتا ہے اس شخص کے کردار کی۔ چنانچہ فرما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھیں، آپ کے عزیز دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، آپ کے چچا زاد بھائی
علی رضی اللہ عنہ تھے، یہ قریب ترین کے لوگ تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو آپ کو ایسے جانتے تھے کہ روزانہ کا آپ کے ساتھ معاملہ ہوتا. ظاہر ہے کہ ان کا آپ کے اس دعوے پر ایمان لانا، ان کا آپ کے اس دعوے پر ایمان لانا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ در حقیقت اس بات کی گواہی تھی کہ آپ کے قریب ترین لوگ جو آپ کو جانتے تھے انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. چنانچہ جب آپ نے اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی اور پیغام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی تو آپ نے لوگوں کو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنے قریب بلایا اور ان سے یہ پوچھا کہ اگر میں تم کو یہ بتاؤں کہ دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ یہ اصل میں اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگ و جدال کے ماحول میں ایک اونچی جگہ پر اگر کوئی فرد کے جس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا وہ کھڑا ہو کے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے بلاتا، اس کو نذیر کہتے، نذیر اریاں. وہ اپنے اس اعلان کو لوگوں کے لیے سنجیدہ بنانے کے لیے بالکل اریاں ہو جاتا اور یہ بتاتا کہ دشمن حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس زمانے کا وہی طریقہ اختیار کیا، سوائے اس کے کہ اس میں جو بےہودگی تھی اس کا خاتمہ کر دیا، اور آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اپنے قریب بلایا اور ان سے یہ سوال کیا کہ اگر میں یہ دعویٰ کروں تو کیا تم میرے اس دعوے کو مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں سنا، آپ سچے اور امانت دار انسان ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر میری یہ بات سن لو کہ مجھ پر اللہ کا پیغام نازل ہوتا ہے جو مجھ کو یہ بتا رہا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب تم سب اللہ کے حضور میں اپنے عمل، اپنے رویے کی بنیاد پر جواب دہ ہوگے. جن بتوں کو تم پوج رہے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لوگوں نے جب آپ کی زبان سے وہ بات سنی کہ جو ان کے آباء و اجداد کی ٹریڈیشنز اور ان کے دین سے ٹکراتی تھی تو وہ آپ کے دشمن ہو گئے. اس لیے نہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ صحیح بات نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کہ جو صحیح بات آپ نے اللہ کی طرف سے پیش کی لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ نے دعوت دی، بعض لوگوں نے مانا، ماننے والے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، لیکن ایک بڑی تعداد نے آپ کا انکار کیا. مکے کی قریش کی لیڈرشپ نے آپ کی شدید مخالفت کی اور وہ وقت بھی آ گیا جب آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. ہجرت کے لیے جب آپ نکلے تو آپ نے اپنے پیچھے اپنے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑا ان امانتوں کے ساتھ کہ جو امانتیں آپ کے پاس ان لوگوں نے رکھی تھیں کہ جو آپ کے امانت دار ہونے کا یقین رکھتے تھے. اس کے باوجود وہ آپ کے مخالف ہو گئے تھے اور اتنے مخالف ہو گئے تھے کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو انہوں نے ستایا اور آپ اس شہر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. تو آپ نے شہر کو چھوڑنے سے پہلے ان امانتوں کو واپس کیا اپنے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے. گویا کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے پیغمبر ہیں، یہ ہمارا پیغام تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تم ان کو جانتے ہو، ان کے کردار سے واقف ہو، تم ان کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ چنانچہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ.
ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس کی تلاوت تمہارے سامنے نہ کرتا، یعنی قرآن کی، اور نہ ہی میں تم کو اس کے بارے میں آگاہ کرتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تو میں تو اس سے پہلے تمہارے ساتھ ایک عمر گزار چکا ہوں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے اچھی طرح واقف ہو، اس وجہ سے تمہارے پاس اس پیغام کے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کی دلیل کی۔ دوسری کیٹیگری ہے پیغام، دا میسج، وہ پیغام کے جو آپ اپنے ساتھ لے کر آئے، جس کو حالی نے یوں بیان کیا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نسخہ کیمیا یعنی وہ نسخہ کہ جس سے پتھر سونا بن جائے، یعنی قرآن مجید لے کر آئے آپ، جس قرآن مجید کی دعوت اور تربیت کے نتیجے میں وہ لوگ کہ جو ایک زمانے میں جاہل، اجڑ، گوار تھے، وہ دنیا کے بہترین انسان بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا اس ایویڈنس کے طور پر، اس کے ثبوت کے طور پر کہ یہ پیغام اور پیغام لانے والے یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس بات کو قرآن نے مختلف پہلوؤں سے بار بار بیان کیا ہے۔ قرآن مجید نے اپنے پیغام کو منوانے کے لیے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، جو مختلف پہلو بیان کیے، ان کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک پہلو یہ تھا کہ یہ پیغام اوتھینٹک ہے، قابل اعتبار ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی زبان غیر معمولی ہے۔ تیسرا یہ کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور آج ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اب اتنی سائنسی ترقی کر لی ہے، اور قرآن مجید میں اگرچہ کہ سائنس کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن دنیا کے ان حقائق کو بیان کیا گیا ہے کہ جن کی طرف توجہ دلا کر اللہ تعالیٰ مخاطب یعنی ایڈریسیز سے، جن کو کہ خطاب کیا جا رہا ہے، ان کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ ایمان لائیں۔ تو آج ہماری جدید سائنسی معلومات ان حقائق کی تحقیق کے لیے بہت کافی ہے، اور قرآن مجید میں بہت سے تاریخی حقائق بھی بیان ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے اس مقصد کے لیے کہ لوگ سچائی کو جانیں، سچائی کو مانیں۔ یہ سب قرآن کے وہ مختلف پہلو ہیں کہ جو اس قابل ہیں کہ ان کو سمجھا جائے، دیانتداری سے جانا جائے، اور پھر انسان فیصلہ کرے کہ کیا واقعی یہ وہ دلائل ہیں کہ جن کو مانا جا سکتا ہے، یا یہ کہ یہ یوں ہی بس پیش کر دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے لیجئے قرآن کی اوتھینٹسٹی کو۔ اوتھینٹسٹی کا مطلب ہے قرآن مجید جس طرح سے ہم کو ملا ہے، یہ ایک قابل اعتبار پیغام ہے۔ اس کا ہم تک پہنچنا کسی شک و شبے سے بالاتر ہے کہ یہ وہی پیغام ہے کہ جس پیغام کو اس کے پیش کرنے والے نے لوگوں کے سامنے اللہ کے پیغام کی حیثیت سے پیش کیا۔ گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی کلام، کوئی اللہ کا بندہ
اللہ کے کلام کے طور پر پیش کرے تو ظاہر ہے کہ وہ کسی علاقے میں، کسی زمانے میں کچھ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، باقی لوگ تو اس سے واقف ہوں گے جب وہ ان تک پہنچے گا۔ اگر وہ پیغام اس حیثیت سے پہنچا ہی نہیں کہ وہ بین ہی وہی ہو، ایگزیکٹلی اسی فارم میں ہو جس فارم میں اس کو پیش کرنے والے نے پیش کیا، تو پھر اس پیغام کو سیریسلی لیا ہی نہیں جا سکتا۔ یعنی ایک اللہ کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ کتاب جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس پریزنٹیشن کے بعد 2 صدیاں گزرتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا یہ وہی کتاب ہے جو انہوں نے پیش کی؟ اس میں تبدیلیاں نہیں ہو گئی ہیں، اس میں کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں ایڈ نہیں کر لیں، کچھ اپنی طرف سے نکال نہیں لیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ایسا معاملہ کسی کتاب کے ساتھ ہو جائے تو پھر وہ اوتھینٹک نہیں ہے، وہ ریلائبل نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ بات بڑے حتمی انداز میں بیان کی کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اس کو محفوظ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو قرآن مجید نے سورہ ہجر، جو سورہ نمبر 15 ہے، اس کی آیت نمبر 9 میں بیان کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے اس الذکر، اس یاد دہانی کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ حفاظت کیسے ہوئی اس کی اپنی تفصیلات ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ اصل میں 2 ایسے اصول ہیں، 2 ایسے پیمانے ہیں کہ جن پر قرآن پورا اترتا ہے، اور اگر پورا اترتا ہے تو پھر اس کے تب سے لے کے اب تک ہم تک پہنچنے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ وہی پیغام ہے کہ جو اس کے سب سے پہلے پیش کرنے والے اللہ کے بندے نے جیسے اس کو پیش کیا۔ وہ 2 پیمانے، 2 کرائیٹیریا کیا ہیں؟ ایک کرائیٹیرین پیمانہ ہے اجماع کا، یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام پیش کیا اور سب لوگ جو وہاں موجود تھے انہوں نے اس بات کو مانا کہ یہ کلام از اول تا آخر، الحمد سے لے کے والناس تک وہ اللہ کا کلام ہے کہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کی حیثیت سے پیش کیا۔ پھر یہی اجماع اگلی نسل کو ایسے منتقل ہوا کہ کوئی ایک دن کا بھی فصل گیپ نہیں آیا، اور پھر اگلی نسل سے اس سے اگلی نسل کو ایسے ہی منتقل ہوا۔ جہاں جہاں مسلمان گئے وہ اس کلام کو لے کر گئے، چنانچہ یہ اجماع تواتر کے ساتھ تب سے لے کے اب تک چلا آ رہا ہے۔ آج ہم جب اس کو پیچھے سے دیکھتے ہیں، یعنی اپنے دور سے پچھلے دور کی طرف نگاہ کرتے ہیں، تو ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج ہر جگہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی غلطی کرتا ہے تو دوسرا اس کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی پیچھے پچھلی صدی میں تھا، ایسے ہی اس سے پہلے تھا، اور یوں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے جب پیش کیا گیا تو ویسے ہی اسی انداز میں چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ نے جو فیصلہ کیا اس کلام کے بارے میں، تو وہ فیصلہ نظر آتا ہے کہ پورا ہوا۔ میں نے گزارش کی کہ قرآن مجید کی اس حیثیت کے بغیر اس کو سیریسلی لیا ہی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ آپ کو کوئی کہے کہ یہ اللہ کا کلام تو ہے، لیکن نہ جانے اصل میں کیا تھا، اور نہ جانے کون سا حصہ اللہ کا کلام ہے
اور کون سا حصہ نہیں ہے، قرآن مجید کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ دوسرا پہلو قرآن مجید کا، یعنی اس پیغام کا، یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے، اور قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اس عرب کے معاشرے میں جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ لوگ اپنی عربی شاعری، خطابت، اس کی فصاحت و بلاغت پر بہت فخر کرتے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ اصل میں اجمی ہیں، وہ گونگے ہیں، ان کو تو گویا کہ بولنا ہی نہیں آتا۔ عرب کے اس معاشرے میں شعراء کی بڑی غیر معمولی حیثیت تھی، وہ گویا کہ ان کے سیلیبریٹیز تھے۔ ان کے ہاں شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، اور عام طور پر قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ جس شاعر کا قصیدہ کسی سال سب سے زیادہ نمایاں اور پسندیدہ قرار پاتا، اس کو یہ حیثیت ملتی کہ وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا۔ لٹکائے جانے والے کو عربی میں کہتے ہیں معلقہ۔ تو یہ قصیدے کہ جو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکائے گئے، ان کے مجموعے کو معلقات کہتے ہیں۔ وہ مجموعہ اب بھی موجود ہے، یعنی لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھ کر اس عربی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے ایک تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اصل میں قرآن مجید کے زمانے کی عربی ہے، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن مجید نے یہ جو بیان کیا اپنے پیغام کو اس عربی میں، تو بہت سے لوگ ایمان لائے۔ انہی ایمان لانے والوں میں ایک وہ بڑے شاعر بھی تھے کہ جن کا قصیدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا گیا تھا۔ ان کا نام لبید تھا۔ لبید بعد میں جب مسلمان ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ آخر کیوں اب شاعری نہیں کرتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، حضرت عمر کو شاعری کا شوق تھا، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی اس کا کوئی امکان ہے؟ یعنی وہ اس سے اتنا متاثر ہوئے۔ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، اے پیغمبر آپ اس سے پہلے نہ تو کسی کتاب کو پڑھتے تھے اور نہ ہی اس کو لکھتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، ایسا ہوتا تو شبے میں مبتلا کرنے والے یہ لوگ، ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی۔ یہ تو جانتے ہیں کہ آپ کو نہ صرف یہ کہ شاعری اور خطابت کا کوئی شوق نہیں تھا، بلکہ آپ تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ اور اس اثنا میں وہ اللہ کا کلام نازل ہوا اس ماحول میں، جس ماحول میں لوگوں کو عربی زبان کا بڑا ذوق تھا، بڑے بڑے شعراء اور خطیب پیدا ہوئے، اور قرآن مجید نے اپنی دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتایا کہ تمہارا یہ مذہب کہ جو تم نے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے سے اختیار کیا ہے، یہ مذہب اور یہ ٹریڈیشنز کہ جن کے ساتھ تمہاری بڑی جذباتی وابستگی ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن نے جب اپنی دعوت کو پیش کیا تو وہ لوگ کہ جو اپنے روایتی مذہب کے ساتھ وابستہ تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ تو قرآن نے پھر ان لوگوں کو چیلنج کیا اور ان کو یہ بتایا کہ دیکھو، اگر تم ہماری اس بات کو نہیں مانتے
اور تمہارا خیال ہے کہ یہ کلام ہمارا کلام یعنی اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تمہارے پاس ایک بڑا سادہ سا ایک طریقہ ہے، ایک سیدھا سا راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن نے کئی جگہ بیان کیا. میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 23 اور 24 بیان کر رہا ہوں. فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس شک میں مبتلا ہو کہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یعنی کہ وہ ہمارا کلام نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کی مانند کوئی صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم اپنے علاوہ اور جتنے بھی تمہارے ساتھی ہو سکتے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان سب کو لے آؤ. تمہارے وہ شاعر، تمہارے وہ خطیب، تمہارے جنات وغیرہ وغیرہ جن کو تم پوچھتے ہو، جن پر تمہیں بڑا مان ہے، سب کو بلا لو. اگر تم واقعی سچے ہو کہ اس قرآن کی کسی ایک صورت جیسی کوئی صورت وہ لے آئیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو تم ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن یا انسان یا پتھر بنیں گے. قرآن نے یہ چیلنج کر دیا، اور میں نے آپ سے گزارش کی کہ ایسا بھی ہوا کہ بعض بڑے شاعر ایمان لے آئے، اور اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں لا سکا. قرآن کا پورا پیغام آ گیا، مکمل ہو گیا. اللہ کا دین عریبین پیننسولا پر غالب آ گیا، قریش کی لیڈر کا خاتمہ ہو گیا، اور اللہ کا پیغام پھیل گیا. دنیا آگے چلی، صدیاں بیتیں، اور ایک نیا دور آیا، انٹرنیٹ کا دور. اس دور میں یہ بالکل ممکن ہو گیا کہ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر دور دراز کے جگہوں پہ بیٹھنے والے، رہنے والے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوں، جیسے کہ اس وقت میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں. ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ کے اس انقلاب کے نتیجے میں یہ ممکن ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں اپنے ان موضوعات پر کہ جن میں ان کو دلچسپی ہے. تو لامحالہ دینی لوگوں میں دین کے بارے میں بھی تبادلہ خیال، گفتگویں، مباحث، اور بعض اوقات بڑی سیریس ڈسکشنز جن میں ٹینشن پیدا ہو جاتی، یہ شروع ہو گئیں. آپ جانتے ہیں کہ عرب صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، بعض یہودی بھی عرب ہیں، بعض مسیحی بھی عرب ہیں. چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی موقع پر لیٹ ان دا 20th century اور ان دی ارلی 21st century بعض عرب مسلمانوں نے بعض غیر مسلم عربوں کو یہ چیلنج کیا کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس جیسی کوئی ایک صورت بھی کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا. اس کے جواب میں بعض عرب غیر مسلموں نے ایک ویب سائٹ کھولی www.suralikeit.com، اور اس میں انہوں نے 4 صورتیں قرآن کی صورتوں کی مانند ڈال دی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب بتائیے. اس کے جواب میں مجھے یاد ہے کہ مجھے بھی ای میلز آتے تھے کہ یہ یہودی سازش ہے، یہ کوئی بھی سائٹ پہ نہ جائے، یہ انہوں نے نیا قرآن اپنی طرف سے گڑھ کے پیش کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ آپ نے چیلنج کیا تھا، چیلنج کا جواب آ گیا، اب آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے. انہوں نے کیا کیا؟
بھائی آپ نے ان کو کہا تھا کہ اس قرآن کی کسی ایک سورت کی مانند تم کوئی سورہ لے آؤ، انہوں نے کہا ایک چھوڑ ہم 4 لاتے ہیں۔ اس کا کیا جواب ہے؟ میرے اپنی آرڈنری انڈرسٹینڈنگ میں اس ساری صورتحال کا جو جواب میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جن لوگوں کو یہ چیلنج کیا تھا وہ اس دور کے وہ لوگ تھے کہ جو کلاسیکل عربی سے واقف تھے اور قرآن کی بھی زبان کی اصل حقیقت سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کلام کتنا غیر معمولی کلام ہے، چنانچہ وہ اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے۔ وہ کہ جن کی سلطنت، چودراہٹ، مذہب، تہذیب، دولت سب کچھ خطرے میں تھی اور سب کچھ ملیا میٹ ہو گئی، وہ تو جواب دے نہیں سکے۔ آج کے دور میں آپ چیلنج پیش کر رہے ہیں اور کوئی جواب دے دے تو کون ہے کہ جو اس جواب کو اسیس کرے گا؟ کون ہے کہ جو فیصلہ کرے گا کہ یہ جواب بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ میری اپنی آرڈنری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ چیلنج کیا انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ یہ چیلنج آج کے دور کے عربی دان مسیحیوں اور یہودیوں کو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ زبان ہر زمانے کی اپنی نزاکتیں رکھتی ہے، اس کی اپنی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اس کا اپنا محاورہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے جس دور میں اس چیلنج کو پیش کیا اس دور میں تو اس چیلنج کو کوئی رسپونڈ نہیں کر سکا۔ آج جب کہ قرآن کا پورا پیغام چھا چکا ہے، قرآن مکمل ہو چکا ہے، اگر کوئی اس کا وہ جواب بھی دے دے کہ جو جواب اگرچہ کہ کمزور ہے تو اس سے سوائے اس کے کہ کنفیوژن پیدا ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے بھی وہ صورتیں پڑھی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہیں، وہ اصل میں ایک مذاق ہے۔ قرآن ہی کی آیات کو لے کے ذرا انہوں نے الفاظ کو اوپر نیچے کر کے پیش کر دیا ہے، لیکن اس چیلنج کو پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک صاحب مسلمانوں کی تاریخ میں آئے ہیں جن کا نام مارری ہے۔ یہ ایک بڑے انٹرسٹنگ آدمی تھے، سیریا میں کہ یہ تھے فرد، بڑے ادیب تھے۔ 5ویں صدی ہجری میں یعنی 4تھی صدی ہجری میں پیدا ہوئے، 363 ہجرہ میں، اور ایک مناسب لمبی عمر پائی، 449 ہجرہ میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ ہی واز اے بلائنڈ مین، ہی واز اے سیڈسٹ، دین دشمن، دین کا مذاق اڑانے والا، پیغمبروں کا مذاق اڑانے والا، لیکن عربی کا بڑا ماہر تھا۔ بہت سی اس نے کتابیں لکھی۔ ان کتابوں میں ایک کتاب اس نے لکھی کہ جس کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ یہ قرآن مجید کے چیلنج کا جواب ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ مارری یہ کیا جواب ہے؟ یہ جواب تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں بڑے بڑے جھٹکے آتے ہیں، بہت کروڈ ہے، کورس ہے۔ قرآن میں تو بڑی روانی ہے، قرآن بہت سموتھ ہے۔ تو اس نے کہا جواب میں کہ جب میری یہ کتاب بھی اتنی ہی پڑھی جانے لگے گی جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے تو میری کتاب میں بھی روانی آ جائے گی۔ لوگوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ قرآن کے چیلنج کا کہاں جواب دیا جا سکتا ہے، انہوں نے نہیں دیا کہ جن کو مصیبت پڑی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ یہ جانتے تھے کہ اس طرح کے جو جوابات ہوتے ہیں یہ بے معنی چیزیں ہوتی ہیں۔ مارری بائی دا وے اس کا ایک مجسمہ شام کے دوسرے بڑے شہر ایلپسو میں ابھی 2010-11 تک تھا، یہ داعش والوں نے اس کو توڑا۔ اس کے بعد جناب تیسرا جو پہلو ہے قرآن مجید کا وہ ہے اس کی انٹرنل کنسسٹنسی۔ قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں لوگوں کو دعوت دی ہے کہ وہ غور کریں، اور فرمایا ہے کہ
افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت اختلاف، بہت تضاد پاتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے یہ قرآن پیش کیا، یہ آپ کی تصنیف ہے، اور یہ تصنیف 22-23 سال کے عرصے میں آپ نے وقتاً فوقتاً پیش کی، یا یہ اللہ کی آیات ہیں کہ جو اللہ کی وحی کی روشنی میں، اللہ کی وحی کے نازل ہونے کے نتیجے میں آپ کو ملتی رہیں اور آپ اس کو پیش کرتے رہے۔ قرآن نے اس بات کو جاننے، اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک اور پیمانہ، کرائیٹیرین پیش کیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ اگر انسانی کلام ہوتا، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصنیف کیا ہوا کلام ہوتا، تو تم اس میں بہت تضاد پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان لرن کرتا ہے، امپروو کرتا ہے، ایوالو کرتا ہے، بدلتا ہے۔ ہم سب بدلتے ہیں، ہم سب حالات سے متاثر ہوتے ہیں، نئے چیلنجز سے متاثر ہوتے ہیں، ہم اپنے پرانے خیالات، نظریات پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ کلام انسانی کلام ہے تو اس میں یہ چیز نظر آنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ آپ عیسائیوں میں، آپ یہودیوں میں، آپ ہندوؤں میں اور دوسرے لوگوں میں بہت سے ایسے لوگ دیکھیں گے جو آپ کے بہت معترف ہیں، لیکن دل کی بات تو ہم نہیں جانتے، ایمان نہیں لاتے فارملی۔ ان میں سے اگر بعض لوگوں سے آپ یہ پوچھیں کہ پھر آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیش کیے جانے والے آپ کی جانب سے کلام اور آپ کی ان غیر معمولی اچیومنٹس کا کیا جواب ہے، ہاؤ ڈو یو ایکسپلین اٹ، تو وہ اس کا جواب یہ دیں گے کہ آپ ایک جینیس تھے۔ جینیس یعنی نابغہ، غیر معمولی شخصیت۔ گزارش یہ ہے کہ جینیس کون ہوتا ہے؟ آؤٹ اسٹینڈنگ انڈیویجول کسی فیلڈ میں۔ شاعری میں ہم جانتے ہیں، ہم واقف ہیں اقبال سے، غالب سے، فلسفی میں ایرسٹوٹل ہیں، سوکریٹیز ہیں، اور بہت سارے نام ہیں، سائنس میں نیوٹن ہیں، آئنسٹائن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سو آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے دور میں غیر معمولی کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ان لوگوں میں جو ایک چیز، ایک پیٹرن کنسسٹنٹلی نظر آئے گا، وہ ہے ایک لرننگ کرو۔ بچپن ہی سے غیر معمولی لوگ تھے، مگر انہوں نے نئی چیزیں سیکھیں، پرانی باتوں کو ترک کیا۔ اقبال کی شاعری میں دیکھ لیں، غالب کی شاعری میں دیکھ لیں، اور لوگوں کے ہاں دیکھیں، گریجولی وہ ایوالو کرتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتے ہیں، اور اپنے بچپن کے اس پوٹینشل، اس پرومس ہی کے مطابق وہ آہستہ آہستہ سیکھتے سیکھتے اپنے کلائمیکس کو پہنچتے ہیں۔ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ایک سفر ہے، ایک داستان ہے، جس میں بہت سی چیزیں ترک کی، بہت سی نئی چیزیں اختیار کی۔ یہ تمام جینیسز کا پیٹرن ہے۔ ان میں اگر کوئی ایکسیپشن ہے تو وہ اللہ کے پیغمبروں کی ہے، اور اللہ کے پیغمبروں میں ہمارے پاس جو اوتھینٹک ایک ماڈل ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے کہ آپ کا لایا ہوا پیغام محفوظ ہے، آپ کی ہسٹری ہمارے سامنے کلیئر ہے۔ آپ کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو وہ کسی جینیس کی زندگی کی طرح ایسے نہیں ہے کہ شروع سے ایک غیر معمولی صلاحیت کے ہونے کا احساس ہو جاتا ہے لوگوں کو، مگر پھر وہ آہستہ آہستہ مختلف
مراحل سے گزر کے اپنے ایک اعلیٰ ترین مقام تک پہنچتا ہے۔ حضور کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 40 برس کوئی اس طرح کی کوشش، کوئی شوق، دلچسپی نظر ہی نہیں آتی، بلکہ ایک ایسی زندگی جو عام انٹلیکچوئلس کے پوائنٹ آف ویو سے سادہ زندگی تھی، اس کو گزارا نہایت دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ۔ لوگ آپ کے اخلاق اور کردار سے امپریس ہوئے، اور پھر 40 برس کی عمر سے لے کر اپنی زندگی کے آخری دور تک 22-23 سال کے عرصے میں ایک پیغام پیش کیا جو 40 برس کی عمر سے شروع ہوا، اور پہلے دن سے آخری دن تک وہ اپنے ڈیپتھ کے پوائنٹ آف ویو سے، زبان کی فصاحت و بلاغت کے نقطہ نظر سے، بیان کے انداز کو اگر دیکھیں اس پہلو سے، جو اس میں مضامین بیان ہوئے ان کے غیر معمولی طور پر امپریسو ہونے کے نقطہ نظر سے، یہ پیغام پہلے دن سے آخری دن تک اپنے ہائیسٹ لیول آف ایکسلنس، سبلمٹی کا معیار برقرار رکھتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، یعنی قرآن مجید کا، یہ ایک غیر معمولی، یونیک، ریئر فینومینن ہے، یہ اور کہیں نظر نہیں آتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، کچھ امپرومنٹس ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ نہیں، شروع میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے گزارش کی 40 برس تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور اچانک ایک ہائیسٹ لیول آف پریزنٹیشن ہے کہ پھر جو کنسسٹنٹلی 22-23 برس تک جاری رہتی ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو پیش کیا سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 82 میں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پیش کر رہے ہیں منافقین اور کمزور مسلمانوں کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سیریسلی نہیں لے رہے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے جو منافق ہوتے ہیں اور جو ابھی ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، وہ دین کے بارے میں غیر سنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سامنے رکھ کر یہ بات بیان فرمائی، انہیں ہوا کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے؟ یہ اللہ کے پیغام کے بارے میں صحیح رویہ اختیار نہیں کر رہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس میں بہت اختلاف، بہت تضاد، بہت ویریشن پاتے۔ اس لیے کہ انسانوں میں تو بہرحال تضادات اور انکنسسٹنسی یہ پائے جائیں گے، وہ نیچرل ہیں۔ اگر کسی کلام میں کوئی تضاد اور کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے، نہ مضمون معانی میں اور نہ اس کی کوالٹی میں، تو پھر لا محالہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ معلوم کیسے ہوگا کہ اس میں انکنسسٹنسی نہیں ہے؟ غور و فکر اور تدبر کر کے۔ چنانچہ قرآن دعوت دیتا ہے کہ تم قرآن پر غور کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ تو قرآن نے اپنے پیغام برحق، اللہ کا پیغام ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ یہ کلام چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس وجہ سے نہ اس کے معنی میں کوئی تضاد ہے اور نہ ہی اس کی پریزنٹیشن میں کوئی ویریشن ہے۔ ابھی کلام ہی کے لحاظ سے چند اور بھی باتیں ہیں جو مجھے پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے، اور دو اور کیٹیگریز ہیں دلائل کی، ان کو بھی مجھے پیش کرنا ہے۔ یعنی میں نے آپ کے سامنے
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر برحق ہونے کے دلائل کی 4 کیٹیگریز ہیں، ان میں سے کچھ آپ سمجھے 1.25 پیش کی ہے۔ ایک آپ کا کردار، کیریکٹر، اور دوسرا آپ کا لایا ہوا پیغام۔ اس پیغام میسج کے بارے میں کچھ اور نکات بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 اور کیٹیگریز ہیں، آپ کے بارے میں پیشن گوئیاں، اور ایک وہ پیشن گوئی کہ جو آپ نے خود کی اور وہ سچ ثابت ہوئی۔ یہ انشاءاللہ میں اگلی ایک پریزنٹیشن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہم ایک وقفہ لیں گے آدھے گھنٹے کا، اس کے بعد اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی کویسچنز ہوئے تو میں ان کو آنسر کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ ویل میٹ ایٹ 8:35 PM انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔